نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی ہی برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے، اور بلکہ اس سے بھی قبل جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو سرکار دو عالم ہادی دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمارے اوپر برکتیں نازل فرما، برکتیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ یعنی محبوب یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمیں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں اتنی مہلت نصیب فرما کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو جائے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنا سکیں۔ اور شعبان المعظم کو بڑی زیادہ ہی فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے شعبان کی فضیلت ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان شہر اللہ، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی آپس کے اندر رجب، شعبان اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مجھے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح شعبان کو دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور جس طرح دوسرے مہینوں کے اوپر رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اس کی مثال فرمائی کہ جس طرح ساری مخلوق کے اوپر اللہ رب العالمین کو فضیلت حاصل ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے شعبان کا مہینہ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو حقیقت تصورات کی دنیا کے اندر یا توجہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دعا نہیں، تین دعائیں بنتی ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو اللہ نے رجب کے حصے کے اندر محبوب نے دعا مانگی، کوئی قاری دعا مانگے، مولوی صاحب دعا مانگے، مفتی صاحب دعا مانگے، پیر صاحب دعا مانگے، تو ہم کہتے ہیں جی کام ہو جائے گا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ تو جب محبوب خود مانگے تو اللہ رب العالمین دعا کس طرح قبول فرمائیں گے؟ تو محبوب نے مانگا تو گویا کہ اللہ نے تین دعائیں مانگی اور تینوں ہی اللہ نے قبول فرمائی۔ رجب کی کس حصے میں، کہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر کس ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، رجب کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور شعبان کی یوں عطا فرمائی، دعا قبول فرما کے محبوب کی امت محمدیہ کے لیے خاص انعام فرمایا کہ جو برات والی شب برات، بڑی فضیلتوں والی رات، اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ شہادت دیتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، میں نے دیکھا رات کے پہر محبوب وہاں پہ نہیں ہے، میں اٹھی دوسری ازواج مطہرات کے گھر پہنچی، وہاں پہ دیکھا محبوب وہاں بھی نہیں ہے، میں جاتی جاتی دیکھا تو حضور جنت البقیع قبرستان کے اندر ہے، اور اپنی امت کی اور جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو حضور نے پوچھا، عائشہ تمہیں پتہ بھی ہے آج کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بنو قلب، جو قبیلہ ہے عرب کا، بنو قلب قبیلے کی جو بھیڑ بکریاں ہیں بہت زیادہ تعداد کے اندر کی عرب کے اندر، تو ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کی طرح اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس رات کی فضیلت، اور دوسری دعا اللہ رب العالمین نے محبوب کی امت کے لیے یہ
قبول فرمائی کہ اس رات 15ویں رات شعبان کی جو عطا فرمائی امت کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اللہ رب العالمین نے بہانے ڈھونڈے۔ اور تیسری دعا وبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا کلام پاک جو ہدایت، رشد و ہدایت کا ایک روشن منبع ہے، وہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ تو یوں سمجھیں کہ 3 دعائیں تھی ایک دعا کے اندر، اور ساری کی ساری قبول ہوئیں۔ تو اس وقت جو بات کرنے کی انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ تو شب برات یہ جو رات ہے بڑی ہی فضیلتوں کی حامل ہے، کہ اس سے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جائے، اور اس وقت جو امت کا حال ہے کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور گھروں کے اندر مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی اہتمام فرمائیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اس وبائی دور کے اندر بھی اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے انفرادی طور پہ، اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیا کرتے، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتے، مالوں سے زکوٰۃ نکالنے شروع کر دیتے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب کسی مہمان نے گھر کے اندر آنا ہوتا ہے تو آدمی صفائیاں پہلے کر لیتا ہے، جتنے کام ہیں پہلے ختم کر لیتا ہے کہ اس مہمان کے لیے میں اچھی طرح وقت نکال سکوں۔ گویا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے اس کے اندر عملی مشق کی جائے، روزہ رکھ کے مشق کی جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، نوافل پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بڑا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو جو آئے گی رمضان المبارک کا ہم کس طرح استقبال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان مہینے کا، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔